رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہلو، ہاں جی عبد الخالق صاحب. ہاں بولیے. ہاں تو یہ قرآن کی آیت پڑھیے ذرا، کہاں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ کافر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی؟ ہم بتا دیں گے نا اسے. بتاؤ پھر. گروپ میں بتائیں گے. نہیں یہیں بتا دو. اب تو میں تمہارے پرسنل پہ ہوں یار، یہاں سے اچھی کہاں بات ہوگی؟ گروپ میں بتائیں گے. ارے گروپ میں 1800 آدمی ہے، یہ بہت آدمی سنیں گے. گروپ میں بتائیں گے. یہ یوٹیوب پر جائے گی. تم کیوں بھونکنے کے لیے آتے ہو؟ نشہ کر کے آتے ہو کیا؟ نہیں گروپ میں بتائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نشہ کر کے آتے ہو آپ. اچھا، کافر کو جہنمی کہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا اس کی دلیل دوں میں تمہیں. دو. کافر کو تمہارے جہنمی کہو، یہ کہاں لکھا والدین ہے؟ ہیں یا ختم ہو گئے؟ کافر کو جہنمی کہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہر ہوں. کافر کو کہنا چاہیے کہ تو سانس تو لو. اب جواب لوگے ویسی ہے؟ جواب لوگے نہیں؟ بولوں؟ بکو جلدی. ہاں سنو ابھی بتاؤ مجھے. مجھے معلوم ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم بھنگ پی کے آتے ہو نا. مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا کہ ہر مسلمان کو مسلمان کہو. چلو دکھاؤ کہاں لکھا ہوا. جب کوئی بھی چیز لکھی نہیں ہے تو پھر کافر کو جہنمی کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ کہ جب تم کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے، اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے، کافر کو تو جہنمی کسی مسلمان کو بھی تو جنتی نہیں کہہ سکتے. تمہارے والدینوں کا اگر انتقال ہو گیا، کافر کو جہنمی پھر کس بنا پہ کہا جائے وہ بتا دو. جہنمی کہا جائے گا اسے کہا ہے جہنم کو قرآن کہا میں. جائے گا؟ لکھا ہی نہیں ہے. مسلمان کو مسلمان کہنا نہیں لکھا ہے. کافر کو کافر کو جہنمی کہنا نہیں لکھا ہے. تو کہاں کون جائے گا؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اب تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے والدین مر گئے اگر ہوں گے تو کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو؟ ان کے لیے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو؟ مسلمان نہیں لکھا ہے تو کافر کو جہنم میں کہاں مجھے یہ بتاؤ، مجھے اس کا جواب دو کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے. نہیں لکھا ہے تو بڑبڑ کی دکان دیکھیے سامنے رہتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے. کون جاہل بولا؟ بیوقوف ہو تم، گدھے ہو تم. اپنی بات میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. کیا کہا؟ نہیں تم گدھے ہو. کیا کہا؟ اپنی بات ریپیٹ کرو. ریپیٹ کرو. کیا کہا تم نے؟ مسلمان کہو کہاں لکھا تم ہے؟ نے کہا کیا کہا؟ ریپیٹ کرو. مسلمان کو مسلمان کہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تم پوچھو. میں تو مجھے یہ بتا. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. مسلمان کہو نہیں تمہیں لکھا کچھ ہے. معلوم نہیں. تم ویسے تو کہتے ہو ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ متربع فرمایا مسلمان کو مسلمان کہہ کر اور کافر کو کافر کہہ کر پکارا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مومن کو مومن کہا ہے، کافر کو کافر کہا ہے. بڑبڑ کی دکان بڑبڑ. نہیں کافر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مومن کو مومن کہہ کے پکارا ہے، کافر کو کافر کہہ کے پکارا ہے. اے جاہل صاحب، جاہل صاحب، ارے تم بولو پہلے. کافر کو جہنمی کیوں کہتے ہو بھیا؟ بالکل کنگے جہنمی قرآن نے کہا ہے. ارے کئی کو کہیں گے کہ مسلمان کو مسلمان کہو نہیں لکھا ہے قرآن میں، تو لکھا ہے مسلمان کو مسلمان لکھا ہے. معلوم تبھی تو نا. اچھا کہاں لکھا ہے؟ چلو کافر کو متعدد ہے قرآن میں مسلمانوں کے لیے متعدد کہ کامیابی تمہارے لیے ہے ایمان والو. کافر کو جہنمی کہو کہاں لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ ارے میں سنا بتا تو رہا ہوں. سنو. ارے بتا رہا ہوں سن لو. ارے سن لو. ارے سنو تو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز سے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافر کو جہنمی کہو، یہ آیت دکھا دو. کافر کو جہنمی کہو اللہ نے کہا قرآن میں بتاؤ. تو کیا کہا جائے گا اسے؟ کیا کہا جائے گا؟ اللہ نے کہا یہ بتاؤ. نہیں تم جو کہہ رہے تھے کہ کافر کو نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی، تو کیا کہا جائے گا اسے؟ اچھا تمہارے والدین اگر انتقال کر جائیں تو انہیں کیا کہو گے؟ انہیں کیا کہو گے؟ اپنے والدین کو کیا کہو گے؟ ابے ٹپلو والدین بھاگنا مت. تیرے والدین اگر قاتل جہنم ہو گئے ہوں گے تو انہیں کیا کہے گا؟ تو مسلمان کہے گا کافر کہے گا؟ تجھے کیسے معلوم کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے جب تجھے کافر کا یہ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا اسلام پہ ہوا ہے؟ کافر کا ہاں کافر کا تو کہہ رہا تھا نا، تو اس بات کو کہہ رہا تھا نا کہ مطلب کسی کا پتہ نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوا، ایمان پہ ہوا یا اسلام پہ. تیری وہ ریکارڈنگ بھی اس کے ساتھ میں لگا دوں گا، ٹینشن مت لے. جہنمی کہو یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تمہارے والدین ہیں کیا؟ تمہارے وہ ہے کیا؟ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ بیوقوف باتیں چھوڑو. کافر کو جہنمی کہو کہاں لکھا ہے؟ کافر کا معنی کیا ہے؟ بابو بتا غلط آدمی سے پنگا نہیں. پنگا ہے مجھے بتا. کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کو ہاں یا کافر کو کافر کہیں گے، اس کو جہنمی کہو کہاں لکھا ہے؟ جہنم میں کون جائے گا پھر؟ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا پھر؟
جب تم جاؤ گے جہنم میں جنت میں جائے گا کام کرتے رہو چلیے بتا کافر جنت میں جائے گا کافر جنت میں جائے گا بتا کافر جنت میں جائے گا میرا مجھے پتا نہیں، جب میرے نبی جب کو تو اپنا کافر پتا ماننا ہے نہیں، وہ جنت میں جائے گا میرے نبی کو اپنا پتا نہیں، میرے نبی کو اپنا پتا نہیں، میرا کیا پتا ہوگا؟ بھاگنا مت موضوع مت بدل میرا کیا پتا؟ مجھے یہ بتا جب کافر تم کافر ماننا ہے تو جہنم میں کون جائے گا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کافر کس کے اب جہنم کس کے لیے کافر کو جہنمی کہو، چلو کسی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بولیے تو اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ چھوڑ دے، تو اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ جہنمی تو کہو، اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ کافر کو جہنمی کہو، تو اپنے باپ کو کیا کہے گا بتا؟ کافر کو جہنمی کہو، تو اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ وہی تمہارے پاس اڑی یہ یوٹیوب پر جب جائے گی، جب چینل پر پڑے گی سب عوام سن لے گی. اب جب تو مردوس شیطان تو اپنے باپ کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا. پھر کیا پتا تیرے باپ کا خاتمہ ایمان تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے باپ کو. مطلب ایمان پہ ڈکری ڈالتے ہو مرد کو شیطان عیسائیوں کے یہودیوں کو بہت تم بھاگنا مت وہاں بھی بھاگنا مت. مجھے بتا تم اپنے باپ کو کیا کہے گا؟ تیرا باپ مر گیا تو اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ بتا. تیرا باپ مر گیا جلدی بتا تیرا باپ مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا یہ کہے گا کہ پتہ نہیں کا خاتمہ تو ہوا کہ نہیں ہوا، کافر بنے گا. ابے اس سے توقع رکھی جائے گی ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا اس کا. جو مسلمان ہے اس سے توقع یہ رکھی جائے گی جنتی ہے یہ، اور جو کافر ہے اس کا یہ مانا جائے گا یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے. جہنمی ہے. جب کافر جہنم میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا جہنم میں؟ یہ بتا. چل بتا کیسے رکھ سکتے تم توقع؟ بتا پھر قرآن کی آیت پڑھ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن کی آیت میں چل قرآن کی آیت میں کہاں لکھا ہوا کہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا؟ پڑھ. نہیں، مودی مر کے جہنم میں جائے گا اور وہ کافر ہی مرے گا. مودی چلیے بتا. ہاں کافر ہی ہے وہ، جہنم میں جائے گا. میں کافر ہی مرے گا، وہ ایمان نہیں لا سکتا. جہنم میں ہی جائے گا وہ. تجھے کیسے معلوم کہ اس کو خاتمہ ایمان نہیں لا سکتا؟ یہ بتا. ابے جب ایمان لائے گا تو ہمارا بھائی ہے پھر وہ. ارے ایمان نہیں لا سکتا، یہ بتا. ایمان نہیں لا سکتا کون؟ مودی. اللہ جانتا شریعت. ارے جاہل کی اولاد بے دال کے بودم شریعت ظاہر پہ لگے گی یا باطن پہ لگے گی؟ کیا پتا مجھے لا سکتا نہیں لا سکتا. ہم وہی تو کہہ رہے ہیں. پھر تو نے یہ نہیں کہا، تو نے یہ کہا کہ ہم نہیں کہہ سکتے اسے پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو نے یہ کہا کہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے. مردوس شیطان جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایمان لے آئے، ہم نہیں جانتے. تو جب ایمان لے آئے گا تو ہمارا بھائی ہے وہ. جب ایمان لے آئے گا تو ہمارا بھائی ہے وہ. ارے ڈھکلو. لیکن اگر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی ہے، تیری طرح جہنمی. تو بھی جہنمی ہے. وہ سکتا پہ شریعت نہیں لگتی ہے. سکتا پہ شریعت نہیں لے گی جاہل. سکتا پہ ڈھکلو اے بیدال کے بودم شعبۃ البخارا مردوس شیطان آتا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے گروپ میں سارا دن ذلیل رسوا ہوتا رہتا. مجھے یہ بتا تیرا باپ مر گیا تو اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ بتا. چل مجھے بتا کہ تیرا باپ مر گیا. ارے وہابی صاحب فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ویسے ڈینگا مانگ رہے مار رہے ہو کہ بلغلا آدمی سے پالا پڑا بھاگ کیوں رہا فون کاٹ کے؟ عبدالخالق وہابی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ پنگا غلط آدمی سے لے لیا. مجھے جواب دو. اگر حرم کا امام مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو نہیں تم؟ اے وہابی، اے غیر کے مقلد وہابی. عبدالخالق آگے بولیے. ہاں ہلو. ارے بھائی ہاں جی کام تو چالو ہو گیا نا ادھر. شیخ صاحب آپ اپنے دھرم کے ایک قسم کے بہت بڑے عالم ہیں اور اب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ پنگا غلط آدمی سے لے لیا اور فون کاٹ کے بھاگ رہے. اتنی ہوا خراب ہو رہی ہے اب آپ کی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا بولنا ہے آگے وہ بات بولیے. میں بول رہا ہوں قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس میں ہم کافر کو کافر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے؟ وہ پڑھ کے سنا دیں بس مجھے. ہر چیز آیت نہیں، کچھ باتیں مفہوم ہوتا ہے، کچھ باتیں قرآن کے معنی ہوتے ہیں. بیان کرو. سنیے پورا سنیے. کچھ باتیں قرآن کے معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کفار کو کفار کہہ کے پکارا ہے نا. کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ یا ایھا الکافرون. کفار کے لیے کافروں کے لیے ان کافروں سے تم قتال کرو. یہ نہیں کہا کہ ان جہنمیوں سے تم قتال کرو. سمجھے؟ کیونکہ اگر وہ کافر ہے آپ کے سامنے میں دو آسان مثال رکھ دیتا ہوں. اٹل بہاری واجپئی مرا، وہ کافر مرا، وہ جہنمی ہے. نریندر مودی ابھی زندہ ہے، وہ کافر ہے لیکن اس کو جہنمی ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کفر پہ. ٹھیک ہے، سمپل بات ہے. بہت زیادہ الجھنے والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. بہت زیادہ دماغ لگانے والی، بہت زیادہ الجھنے والی بات ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث لگا دیا گروپ میں، آپ دیکھیے گا اگر آپ گروپ میں ہیں تو بہترین حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی قوم بھلا کیا فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اپنے نبی کو زخم دے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ ان کو ایسا مت کہیے کہ ہم کس پر نظر کر دیں.
बस मैं बोलूं, यानी कि इसमें कौन ईमान वाला हो जाएगा? नहीं मालूम आपको? अब मैं बोलूं, मफहूम खत्म हो गया है, बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। भागना मत, फोन काट के मत भागना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ अल्लाह ताला तो काफिर कह रहा है कि काफिरों के लिए तैयार है वो जहन्नम का ईंधन, जहन्नम। तो आप कैसे कह रहे हो? आपका मफहूम थोड़ी माना जाएगा। आप जो कहते हो कि हम कुरान हदीस के मानने वाले हैं, तो कौम को कब तक गुमराह करोगे? तुम ऐसे धोखे दोगे। और दूसरी बात ये कि जब तुम मोदी को ये नहीं कह सकते कि इसका खात्मा पता नहीं कैसे होगा, तो किसी मुसलमान को भी तो तुम मुसलमान नहीं कह सकते, उसे जन्नत नहीं कह सकते, ऐसे उसे तवक्को जन्नत की नहीं रख सकते। फिर जवाब दीजिए इशक साहब, क्या किसी मुसलमान को मुसलमान कह सकते हैं, उसे जन्नती कह सकते हैं? क्या भाग गया। देखिए सामने हजरात, ये है वहाबी जो ग्रुप के अंदर आता है, इतना जलील और रुतबा हो चुका है ये कि ग्रुप के अंदर भाग रहा है, ये ग्रुप में भी नहीं आ रहा है, और मेरा फोन कल तक 20 मरतबा काट चुका है, जवाब नहीं दे पा रहा है। यानी इस बेवकूफ से कोई ये पूछे, इसमें तो बहुत सी बातें हैं कि जब कोई काफिर है तो उसे तो हम ये कहेंगे कि जहन्नमी है। अब अगर वो ईमान ले आता है तो वो हमारा भाई है। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि सुबह मुसलमान होंगे और शाम को काफिर होकर मरेंगे वो। दूसरी हदीस में है कि शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर होकर मरेंगे। तो अब जहन्नम किसके लिए है? काफिरों के लिए। अब एक एतराज और किया इसने, वो ग्रुप में कर रहा था ये मैं इससे बात करते हैं मगर फोन काट कर, इसने एक एतराज ये किया कि तुम ये कहते हो कि 73 फिरके होंगे नबी की उम्मत में, 72 जहन्नमी होंगे, तो क्या मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे तो क्या वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे? तो मैंने इससे ग्रुप में जवाब दिया कि हाँ, हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे वो। तो ये ग्रुप से भाग गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हम कुरान हदीस के मानने वाले हैं। अब कुरान में भी अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जहन्नम काफिरों के लिए है, और हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बनी इसराइल 72 फिरकों में थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में मिटेगी, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। तो क्या कहा नबी ने कि मेरी उम्मत? तो हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है, जो नबी ने फरमा दिया वो अटल है। तो नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत होगी, तो हम मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के भी लोग हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे। क्यों? कि वो ऐसे काम कर चुके होंगे जिससे क्या जहन्नम उन पर वाजिब हो चुकी होगी। जैसे क्या देवबंदियों के 4 अकाबीरों ने अल्लाह उसके महबूब की शान में गुस्ताखी रखी है, जो कि जहन्नम के मुस्तहिक है, वो जहन्नम में जाएंगे हमेशा हमेशा। इसी तरीके से कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जाएंगे, लेकिन एक कुछ दिन के लिए अपनी, अल्लाह उन्हें सजा दे या न दे, एक सजा भुगतने के बाद उन्हें जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। लेकिन कुछ उम्मती ऐसे भी होंगे जो कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जो कि मेरे नबी का फरमान है। अब ये मरदूस शैतान नई सनी तावीलें लाता है, ये कह रहा काफिर को काफिर तो कह सकते हैं लेकिन उसको जहन्नम ही नहीं कह सकते। तो मैं इससे अब्दुल खालिक और तमाम इसके धर्म के मानने वाले जो अहले हदीस अपने आपको कहते हैं वो भी सुन लें कि अब्दुल खालिक अपनी बीवी को बीवी तो कह सकता है लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता। ये बच्चे हैं इसके पास, ये बच्चे इसके नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब इसके निकाह से निकल जाए, कभी इसे तलाक दे दे। भाई अपनी बीवी नहीं कह सकता तो कह सकता है, लेकिन उसके पास नहीं जा सकता। ये बीवी, मर्द मियाँ बीवी के जो काम होते हैं जिससे नस्ल आगे बढ़ती है, वो काम नहीं कर सकता ये। क्यों? कि पता नहीं कब इसके निकाह से निकल जाए। तो ये आइंदा पर पाबंदी लगा रहा है। किसी मुफ्ती से आप इस वक्त फतवा लेने के लिए जाओ किसी के लिए भी, तो अगर कोई काफिर है तो मुफ्ती उसके लिए काफिर का फतवा देगा, कोई मुसलमान है तो उसके लिए मुसलमान का ही फतवा देगा, आइंदा का फतवा नहीं देता कोई भी मुफ्ती। इन जाहिलों से कोई पूछे इस्लाम को बदनाम करना है, इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग है, लोगों को गुमराह करते हैं इस तरीके से कि क्या नहीं से नहीं तावीलें लाता है। अब आप खुद फैसला कर लें। फतवा तो जाहिर पे है ना ताहिर भाई, फतवा जाहिर पे लगता है। अरे भाई जो जाहिर पे लगता है और अब पर लगेगा फतवा। अगर आप फतवा लेने अभी किसी मुफ्ती पे जाओगे, लिखित रूप में जब लेके जाओगे, तो जब वो देखेगा मुफ्ती उसे उसी वक्त पर उस पर फतवा देगा जो शरीयत का कौल होगा। अब अगर आप ये मरबूत शैतान, इसे ये मालूम नहीं कि अब ये हरम के इमाम को कहते हैं मुसलमान है वो, तो ये हरम के इमाम को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? क्या पता उसका खात्मा ईमान पे ना हो। सही बात है भाई, किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते ऐसे, तो या मुसलमान कह सकते हैं तो उससे तवक्को नहीं रख सकते कि इसे जन्नत मिलेगी। जब उससे तवक्को ही नहीं रख सकते कि उसको जन्नत मिलेगी, तो फिर जन्नत किसके लिए है? हालांकि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और मदद चाहो सब्र और नमाज से। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो, जुमे की नमाज कायम करो। तो किससे कह रहा हूं? ईमान वालों से। तो अल्लाह तो खुद ईमान वाला बता रहा है उन्हें, तो उनके लिए जन्नत नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नत की बिशारत दी है सहाबा किराम को।
یہ جنتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر نبی بھی آزما رہے ہیں. ہاں تو نبی نے تو کہہ دیا فتوے کے مطابق تو طاہر بھائی ان کے فتوے کے مطابق تو کہتا اللہ کے نبی جو صحابہ کرام کو نہیں دیتے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو کہا کہ جنتی ہیں, عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا, کہا نہیں کہا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہے کے مطابق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے بھی غلط کہہ دیا دی تھی. معاذ اللہ, نبی نے بھی غلط کہہ دیا. نبی نے تو کسی کو بتایا کہ یہ جہنمی ہے. جی جی نبی نے بتایا کہ جہنمی ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے کہ میری امت میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. تو اب ان کی ضرورت سب کچھ آ رہی ہے, مگر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں, حالانکہ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. یہ اصل میں وکٹورین ہے اور یہ عیسائیوں کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کا جو اسلام ہے مذہب, جو سچا مذہب ہے, اسے بدنام کرو. سمجھے نا, یہ ان کا طریقہ ہے. خیر سامعین حضرات, اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور خدا را یہ اس وقت پرفتن دور چل رہا ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں اس وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو ایمان بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ. وہ پرفتن دور چل رہا ہے اس وقت. نئے سے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں, نئے سے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. لہٰذا اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو اور ان مردود و شیطانوں سے بچو. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے.